یہ ادارہ ایسا ہے جو فاسٹ ریلیف پہنچاتا ہے، اور یہ جیسے خاور جمیل صاحب آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ADR بھی کر رہا ہے، آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کر رہا ہے۔ انصاف کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، اور انصاف کے ساتھ ساتھ جلدی انصاف پہنچانے کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں ریئل کرکس ترازو کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی اس معاملے کو اگر حل کر دو تو زیادہ اچھا ہے، تو اس کی ڈیمانڈز بھی مختلف ہوتی ہیں۔ اور دنیا کے اندر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن واحد ذریعہ ہے کہ کورٹس کے اندر پریشر کم کیا جائے، اور پاکستان کے اندر اس حوالے سے میں نے بڑی محنت کی تھی جب 2013 سے 18 تک نیشنل اسمبلی میں تھا، کہ جو ADR بل پاس ہوا اس کے اندر اللہ تعالیٰ مغفرت کرے چیف جسٹس سابق چیف جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب نے کافی کام کیا تھا میرے ساتھ مل کر، اور وہ ایک چیز آگے لائی گئی۔ ADR کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں کہ جی انشورنس کمپنی جس کے خلاف وہ کیس ہے اور جو سائل ہے جو اپنی بات رکھنا چاہتا ہے، دونوں کے درمیان کوئی ریکنسیلیشن کر لیا جائے، اور لمبا سول پروسیجر کوڈ کے جو طریقے ہیں جس کے اندر سالوں بھی لگ سکتے ہیں، ان سے بچ کر یہ 60 دن کے اندر ایک فیصلہ بھی آ جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر ہر چیز کے اندر ADR جیسے جیسے بڑھے گا اسی انداز سے ہمارے کورٹس کے اوپر پریشرز کم ہوں گے۔ تو آپ کے محتسبین کے لیے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ لوگوں کی اویئرنیس ہو کہ ادارہ ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ مجھے اس ادارے کا پتہ نہیں تھا، لہٰذا بہت سارے ایشوز ایسے تھے، ناٹ اونلی انشورنس کے اندر بھی ایک کانفلکٹ رہتا تھا کہ کلیم ہمارا آٹو انشورنس میں میرا ایکسپوجر ہوتا تھا، کلیم رہتا تھا کہ یہ کلیم ہے، اور اس کے اوپر انشورنس کمپنی کے ساتھ ایک کانفلکٹنگ کیفیت رہتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ادارہ ہے جو اس کانفلکٹ کو ریزالو کر سکتا ہے۔ جب مجھے نہیں پتا تھا تو معاشرے میں کتنے لوگوں کو پتا ہوگا؟ تو پہلا ہمارا مقصد سارے محتسبین کے ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے ادارے موجود ہیں جو تمہاری یہ خدمت کر سکتے ہیں ایٹ نو کاسٹ ٹو دا انڈیویجول۔ بڑی بات ہے، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہے، سمپلی اپنا تکلیف بیان کرو اور اس کو دیکھ لیا جائے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا پروگرام ہے جس کے اندر مسلسل کوشش کرتی رہنی پڑے گی، صرف ابھی نہیں بلکہ آئندہ 5-10 سال تک یہ کوشش بھی رہے گی کہ یہ اویئرنیس سوسائٹی میں آ جائے تاکہ آپ زیادہ لوگوں تک اس کا حل پہنچا سکیں۔ دوسری بات میں انشورنس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، جب میں کراچی آپ کے دفتر حاضر ہوا تھا تو وہاں پر بھی اس بات کا ڈسکشن ہوا کہ انشورنس کا کمپوننٹ پاکستان کی GDP کے اندر آپ نے جیسے فرمایا کہ 0.8% تھا، اور اب وہ 0.98% کے قریب ہے، اور 1% تقریباً 0.1% آپ نے اس کو بڑھایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں دنیا کے اندر اٹ از کلوز ٹو 2%، تو پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے۔ بہت ساری چیزوں کے اندر لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے۔ جب بھروسہ کیوں نہیں ہے؟ لوگ اس بینیفٹ کو پہچان نہیں پا رہے۔ لوگ اس بینیفٹ کو اگر پہچانتے ہوتے تو یہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا رسک۔ سوسائٹی کے اندر یہ رسک لوگ اپنے کمیونٹی کے اندر، اپنی ٹرائب کے اندر خیرات کے ذریعے اٹھاتے ہیں۔ اگر لائف تھریٹ ہوا تو خیرات کے ذریعے اٹھا لیا کہ بعد میں ٹیکنگ کیئر آف دا ڈیسیز فیملیز۔ اگر کراپ کے ساتھ ہوا، کوئی آفت ہوئی تو بھی کمیونٹی مل کر کرتی ہے، اور پاکستان میں ایک کمیونٹی ریلیٹڈ انشورنس انڈسکرائب مگر ہے بہت، کیونکہ فلنتھروپی، اب سیلاب آیا، یہ ساری چیزیں آئیں تو اس کے اندر فلنتھروپی بہت ہوتی ہے۔ تو دیٹس اے کائنڈ آف اے سوشل کمیونٹی انشورنس، جو جتنی بھی ہو وہ کم ہے، کیونکہ ایسے معاملات تو آفتیں تو آتی رہتی ہیں، لہٰذا کمیونٹی انشورنس ایک سوسائٹی کے اندر سے نکلتا ہے، مگر دیٹ از اے والنٹری لیول، اس کے اندر کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ انشورنس، لائف انشورنس تقریباً جو آپ کے فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ 30% انشورنس لائف انشورنس ہے، اور 70% نان لائف ہے، جس کے اندر گاڑی بھی ہے، جس کے اندر ہر چیز ہے۔ اصل میں دنیا کی ٹریڈ کے اندر ہر لیول پر انشورنس کا کمپوننٹ آتا ہے، آ سکتا ہے،
اور دنیا میں آتا ہے اور ایک والنٹری کیفیت ہے. چاہے آپ اپنی گڈز بھیج رہے ہوں, چاہے اپنا چھوٹا سا پارسل بھیج رہے ہوں باہر, یا ٹی سی ایس کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے, تو ایک انشورنس کا کمپوننٹ وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ لے لیں. ورنہ ایک کمپوننٹ قانوناً موجود ہے کہ اگر کوئی پارسل کھو گیا تو تمہیں 2000 روپے مل جائیں گے اور واٹ ایور اماؤنٹ. مگر اگر آپ کا پارسل زیادہ ویلیوبل ہے تو اسی اعتبار سے آپ بڑھا لیجئے. دنیا میں فلکچویشنز بہت ہیں. اب پاکستان جس فائنینس کے پریشانی سے گزر رہا ہے وہ دنیا کی فلکچویٹنگ پرائسز کی بنیاد پر گزر رہا ہے. تو کچھ ادارے ہیجنگ کرتے ہیں, دیٹس ون ایریا کہ جہاں آپ ہیج کر لیں اپنی بیٹس کو, جہاں آپ لانگ ٹرم کمٹمنٹ لے لیں کہ بھائی لانگ ٹرم کمٹمنٹ ہے, اگر تم ہم کو LNG سپلائی کرو گے تو واٹ ایور دا پرائس, جو رینج ہے وہ اتنا ہی رہے گا. اس کے اندر اس بات کا امکان ہے کہ کیا کبھی فائدہ ہو یا کبھی نقصان ہو, مگر ایٹ لیسٹ دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ اپنے آپ کو ہیج کر لیں کہ پھنسے نہ. دنیا یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتی تھی کووڈ, تو یہ میسو کیفیت سوسائٹی کے اندر آئی جس کو سوسائٹی نے مختلف انداز سے ملکوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا پوٹینشیل پاکستان میں ہے انشورنس کی اوپننگ کے حوالے سے کہ کہاں کہاں ہو. ایگریکلچر میں ہو سکتی ہے, بہت بڑا ایریا ہے, کراپ انشورنس ہو سکتا ہے, مگر لوگوں کو بھروسہ ہو اور آپ کے پاس وہ ٹولز موجود ہوں. فی الحال آپ کا ٹول کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا ٹول یہ ہے کہ آپ کے سرویئرز ہیں, مگر دنیا تو بڑی ترقی کر گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں کہاں آپ کے نئے ٹولز آ سکتے ہیں. تو مگر ایریا بہت بڑا ہے. تکافل بھی آپ کے یہاں ایک ذریعہ آ گیا جس کے ذریعے آپ اس کو کام کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ انشورنس محتسب کے حوالے سے آپ نے لوگوں کے شکایتیں فون کال پر بھی آپ لے سکتے ہیں, آپ ای میل پر بھی لے سکتے ہیں, آپ زوم پر اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں. تو یو آر میکنگ اٹ ایزی, بٹ ڈو دا پیپل نو؟ نمبر آف پیپل نو. جبھی تو آپ کا یہ کیفیت اور نمبرز بڑھتے جا رہے ہیں. بٹ اسٹل آئی اسٹل بلیو کہ جن لوگوں کو ضرورت ہے اس میں سے 95% نہیں پہنچتے. کشملا طارق صاحبہ ہیں وومن ہراسمنٹ, لیس دین 1000 کمپلینٹس ان اے ایئر. مگر آپ جتنی عورتوں سے پوچھیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں ہراسمنٹ ہوتا ہے. لوگ کمپلین نہیں کرتے, لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگ شرماتے ہیں. اس کیفیت میں تو لوگ شرماتے ہیں, خواتین شرماتی ہیں آتے ہوئے, مگر آپ کی کیفیت میں انشورنس کے اندر لوگ آتے نہیں. اچھا, اب کیفیت کیا ہے؟ آپ نے بینکنگ, وہ سیلنگ آف بینک ایشورنس کا ذکر آپ نے کیا, تو یہ بڑا پریشانی کا پہلو ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہے جس کی وجہ سے وہ انشورنس پیکیج کے اندر جب آپ انصاف کرنے جاتے ہیں تو ایک مشکل بھی ہوتی ہے, کیونکہ پریمیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا اماؤنٹ آپ نے اس کو بینک مینیجر کو یہ انسینٹو دیا ہے کہ بہت بڑا اماؤنٹ اس کو پہلے مل جائے گا. یعنی اتنا اماؤنٹ اگر انشورر نے ابھی ڈپازٹ بھی نہیں کیا مگر بینک بھی اس کو دے دیتی ہے کہ بھئی اتنا اماؤنٹ تمہیں مل جائے گا, مور دین پرابلی دا فرسٹ پریمیم آف دا انشورڈ پرسن اور پرابلی بگ کوانٹم آف دا فرسٹ پریمیم. لہٰذا اس پر واپس نہیں جا سکتے. اور پھر دیکھو فالس سیلنگ تکلیف دہ رہتی ہے ہر معاشرے کے اندر, اور پاکستان کو بھی وہ چیزیں اپنانی پڑیں گی جو دنیا نے اپنائی. دنیا کی ایک چیز, جب آپ لوگوں میں سے جو باہر جا چکے ہیں اور باہر چیزیں خرید و فروخت کرتے رہے ہیں, آپ کو علم ہوگا اس بات پر کہ وہاں پر چیز واپس لینے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی لوگوں کو واپس دینے میں. لہٰذا پیپل آر کانفیڈنٹ کہ خامی ہوگی میں واپس کر دوں گا. یہاں پر چیز خریدنے کے ساتھ ساتھ پھنس جاتا ہے. اچھا, اس کے ذہن میں اتنا علم نہیں ہے. میرے خیال سے کوئی بھی یہاں پر اگر ہاتھ اٹھا دے تو میں بڑا امپریس ہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی انشورنس لیا یا کوئی بھی چیز لی یا ٹیلی فون خریدا تو آپ نے اس کا وارنٹی یا اس کا پرائیویسی کے حوالے سے کوئی ڈاکومنٹ پورا کا پورا پڑھا؟ آپ کے پاس یہ روزانہ واٹس ایپ کے اندر کوئی بھی ایپ آپ لیتے ہیں تو آتا ہے کہ جی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں سیمینار سے گفتگو کر رہے ہیں. یہاں وقت شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں. آپ کو ایک بار پھر سے براہ راست لے چلیں گے. اس کو لے کر آگے بڑھیں.
ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ اگر آپ خود جیسے جیسے عمر ہوتی ہے پیپل گیٹ اسٹک ان در اسٹیبلشڈ تھنکنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ نئی تھنکنگ کو اکوموڈیٹ کرنے والا فیشن بھی آنا چاہیے اور دوبارہ سوچ کر اپنے رویے کے تبدیلی کے اعتبار سے بھی محنت ہونی چاہیے. تو آئی مسٹ تھینک یو فار دا گڈ ورک وچ از ہیپننگ پلس دا فیکٹ دیٹ یہ میرا پاکستان یہ میرا ملک جو ہے نا اس کے اندر میری خواہش یہ ہے کہ ہر شخص بھاگے. اس وجہ سے ہر شخص بھاگ کر کام کرے اس وجہ سے کہ اتنے مسائل کے اندر ہم ہیں اور ہر سیکٹر کو کوشش کرنی پڑے گی ان مسائل سے نکلنے کے لیے. ایوری سیکٹر ایوری انڈیویجول یہ پوری گاڑی کے ہر پرزے کا معاملہ ہے. تو جیسے ایک امانت ہے میرے پاس ویسے ہی ایک امانت آپ کے پاس ہے کہ آپ سب نے ایک آدمی نے مل کر اس ملک کو اٹھانا ہے اور اس ملک کو اٹھانے کے اندر کوئی زیادہ مشکلات نہیں ہے. ہم تو کوئی نئی ریسرچ بھی نہیں کر رہے. ہم تو پہلے وہ بات کر رہے ہیں کہ جو دنیا کر رہی ہے وہی ہم کر لیں جلدی سے. کوئی نیا کام تو ہم کر ہی نہیں رہے ابھی. جو دنیا کر رہی ہے اس کو جلدی سے ہم اپنے اڈاپٹ کر لیں. کچھ چیزوں کے اندر انویسٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے اور زیادہ تر چیزوں کے اندر انٹلیکچوئل ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ انٹیلیجنس یہ ہیومن ریسورس یہ انسان اپنے کاروبار میں اپنے کام کے اندر تیزی بڑھائے تو انشاءاللہ اس ملک کی ترقی کے اندر کوئی وجہ نہیں کہ بڑی جلدی ہم سارے کرائسس سے باہر نکل آئیں. شکریہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. السلام علیکم. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہینور نیوز.